فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اب میں دعوت دوں گا درس قرآن کے لیے ہمارے مربی اور استاد پروفیسر اشتیاق احمد گوندل صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کی ایک انتہائی جامع اور مختصر صورت آپ کے سامنے تذکیر کے طور پر تلاوت کی ہے، اور اس بات کا بڑا امکان ہے کہ ہمارے اس کنونشن کے شرکاء کی اکثریت کو نہ صرف یہ سورت زبانی یاد ہوگی بلکہ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہوگا۔ ہم انسانوں کے درمیان کسی معاملے پر کوئی انسان بھی قسم اٹھا لے تو اس کی سچائی اور اس کے حقیقی ہونے کا امکان زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کیا ہے، اور جس چیز کی قسم اٹھائی ہے وہ زمانہ ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، مفسرین نے زمانے کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں، اور اس میں نماز عصر بھی مراد ہے۔ اس سے انسانی زندگی کے اندر جو ماضی، حال اور مستقبل کے مختلف مدارج ہیں، اور خاص طور پہ انسان کا ماضی، وہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص زمانہ ہے، جس کا تذکرہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں فرمایا، خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ آج بلا شبہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نسبت کی وجہ سے ان کے زمانے کے لیے اداس رہتے ہیں، اس سے مثال لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھانے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ خواتین و حضرات، لفظ خسارہ یا نقصان، اس سے ہم مانوس ہیں، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کے تصورات کو زندہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مجھے یا آپ کو بہت کامیاب نظر آتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میں خود ہی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی اور اپنے کیریئر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو معیارات اور اہداف مقرر کیے وہ تو اچیو ہو گئے، لیکن قرآنی تصور کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ نفع کی زندگی، نقصان کی زندگی ہو۔ قرآن مجید نے خسارے سے بچا کر جو ہدف دیا ہے اسے قرآن کے الفاظ میں فوز کہتے ہیں، کامیابی، یا فلاح کہتے ہیں، فلاح پا جانا۔ چنانچہ مجموعی طور پر انسانوں کا زمانہ، ان کا ماضی اور ان کا حال اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ آپ ڈاکٹر حضرات رپورٹس دیکھ کر اور مریض کی کیفیت معلوم کر کے صرف بیماری کی نشاندہی نہیں کرتے، اور مقصود یہ نہیں ہوتا کہ خوف زدہ کر دیا جائے۔ بعینہ ہی یہاں اس صورت میں صرف نقصان، خسارے اور گھاٹے سے ڈرایا نہیں گیا، بلکہ قرآن مجید نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ سب لوگ خسارے والے نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں شامل کیا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کے مفہوم اور تصورات کو اپنے قلب و دماغ میں راسخ کریں کہ ایمان سے مراد کیا ہے،
حدیث میں فرمایا گیا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس کے مختلف درجے ہیں، لیکن جس نے اقرار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اسے ایمان والا شمار کیا گیا۔ لہذا میں جس بات پہ یہاں اس کنونشن کے شرکاء کو خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایمان لانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے نتیجے میں عمل صالح ہونا چاہیے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، لیکن ایمان والوں کے بارے میں اپنے دل میں خیر خواہی محسوس کرنا اور ایمان والوں پر فخر کرنا اور ایمان والوں کا احترام اور محبت دل میں پالنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے خسارے سے وہ بچ جاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں شامل کیا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان ہو اور عمل نیک نہ ہو، اس کا امکان نہیں ہے، اور جب بھی عمل میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری اور کوئی کجی رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسانی قلب کے اندر ایمان کے بیج کے اندر ضعف ہے، اس میں کمزوری ہے۔ ایمان ہو تو عمل صالح کا ظہور ہوتا ہے۔ فقہاء نے اس پر بحث بھی کی ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو ایمان ہے، اور اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک پاکیزہ درخت سے مثال دی، کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ یہ ایمان اور اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت جیسی ہے کہ جس کی شاخیں آسمان کی وسعتوں تک اور جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان والوں کا گروہ ہی اللہ کا مطلوب اور مقصود اور پسندیدہ گروہ ہے۔ لیکن وہ کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ نیت کو کوئی نہیں ناپ سکتا، نہ کوئی اخلاص کو ناپ سکتا ہے، وہ عمل صالح سے ناپا جاتا ہے۔ لہذا خواتین و حضرات، یہ ضروری ہے کہ دین کا علم ہو اور ہم یہ جان سکیں کہ اعمال صالحہ کیا ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ عمل صالح انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ ایمان کے نتیجے میں اگر کوئی مرد یا عورت یہ فیصلہ بھی کر لے کہ اس نے نیک عمل کرنا ہے، اگر اجتماعی ماحول صالح نہ ہو تو اس کے لیے نیک عمل کرنا آسان نہیں رہتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحول بھی سازگار ہو، معاشرہ بھی سازگار ہو، تب ایمان اور عمل صالح کی راہ پر چل کر کوئی انسان خسارے اور گھاٹے کی زندگی سے بچ سکتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جیسا میں نے عرض کیا، ایمان ہو، عمل صالح کی جستجو اور کوشش ہو تو ماحول کے سازگار ہونے کا امکان اس صورت کی روح سے بہت کم ہے۔ کیوں ارشاد فرمایا کہ وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں؟ یہ بات اسی بات سے جڑی ہوئی ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس زمانے کی تاریخ گواہ ہے کہ خسارے اور گھاٹے کی راہ پر چل رہی ہے، اور ایمان اور عمل صالح اپنی ذات کی حد تک کافی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تاکید، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کا فروغ اور اس کو مشن بنانا، یہ ضروری ہے۔ میں یہاں آپ سب کو یاد دہانی کے طور پر سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ، جو ان کی ایک تقریر ہے شہادت حق، وہ تجویز کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع، جس میں مولانا نے یہ لکھا کہ ایک قولی شہادت ہے، اپنے زبان سے حق کی گواہی دینا، ایک عملی شہادت ہے کہ ما زبانی دعویٰ نہ ہو، عمل بھی اس کا اظہار کر رہا ہو، اور تیسرا فرمایا تکمیل شہادت، جب ان میں توازن، اعتدال اور مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا نتیجہ نکلتا ہے تو پورا ماحول سازگار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، امام جعفر صادق سے ایک قول منسوب کیا گیا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کسی نے امام جعفر سے پوچھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تبلیغ کروں، مجھے نصیحت کیجئے
تو امام صاحب نے فرمایا کوشش کرنا کہ زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ خواتین و حضرات، یہی بات میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ مری ہوئے برف باری ہوتی ہے تو یہاں لاہور تک ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھول کھلتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بورڈ لگانا پڑے کہ پھول کھلا ہوا ہے، اس کی خوشبو، اس کی لطافت، اس کا حسن انسانی آنکھ کو متوجہ کر لیتا ہے۔ اس لیے حق بات کی وصیت، ایمان اور عمل صالح کی راہ، یہ لفظوں، تقریروں، خطابات اور حقائقوں کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنی اس کا اظہار عمل صالح کے ذریعے ہونا چاہیے۔ امام جعفر نے کیا فرمایا، میں بات دہراتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو ارشاد فرمایا کوشش کرنا کہ زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ اس لیے خواتین و حضرات، ایمان اور عمل صالح کی راہ پر چلتے ہوئے حق بات کے اظہار کے کئی درجے ہیں، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ عمل صالح ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن جو بھی اس راہ پر چلا، زمانہ گواہ ہے، اور خطیب، سکالر اور رہنمائی کرنے والے بھی خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ راہ حق بڑی مشکل ہے، اور اس دور میں عمل صالح مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کام کریں بلکہ کوشش کریں کہ ہم اسے مشکل نہ بننے دیں، اسے سازگار بنائیں اپنے دعوتی عمل سے، اور پرعزم ہوں، اور ہم یہ اسلوب اور یہ انداز اختیار نہ کریں جس سے لگے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں نیکی پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے اگر کوئی عمل صالح کی راہ اختیار کرتا ہے، حق کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو کسی سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے وعدے میں سچائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کیا میں پورے ادب کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو متوجہ کر سکتا ہوں کہ ہم اپنی سمت اور اپنے چہرے کا اور اپنے رخ کا اندازہ ضرور کریں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کیریئر اور کامیابی کا تصور اس معیار زندگی کو بنایا ہوا ہے کہ جن کے پاس یہ سورہ والعصر کا تصور، فہم اور ایمان نہیں ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اور اس کا نام پروفیشنلزم رکھ کر ہم پھر یہ بھی کہتے ہوں کہ اس دور میں حق پر چلنا، سچائی کی راہ اختیار کرنا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کا مجموعی پیغام ہے یہ کہ اللہ کی راہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اور اس کی راہ میں چلنے والوں کے لیے وعدے ہیں۔ لیکن اگر میرا منہ دوسری طرف ہے، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف نہیں کیا، تو پھر یہ بات میرے لیے سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہے۔ لہذا خسارے سے وہی بچے، وہی بچ رہے ہیں، وہی بچ سکیں گے جو ایمان اور عمل صالح کو اختیار کریں گے، اور اس پیغام کو اور اس تصور کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس کی نصیحت کریں گے، اشاعت میں حصہ لیں گے اور اس کے فروغ کے لیے کام کریں گے، کسی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اسے اپنا مشن بنائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور چوتھی صرف یہ ارشاد فرمائی کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ صبر کرتے ہی نہیں بلکہ اس کی تاکید کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ہو سکتا ہے کہ آپ نے، میں نے صبر کے موضوع پر کچھ لکھا ہو، کچھ پڑھا ہو، بولا ہو۔ عام طور پہ صبر کے لفظ سے ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے، جو غالب تصور ہے، اس میں کبھی کبھی کمی رہ جاتی ہے۔ صبر کا مطلب سمجھا جاتا ہے مایوسی، بے چارگی، یاسیت، جب کچھ نہ بن پائے تو صبر کر لیا جائے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر صبر کا یہ مفہوم اگرچہ شامل ہے، لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کمر ہمت کس لینا، بہادری دکھانا، ڈٹ جانا، پرعزم ہونا۔ اب اس پوری صورت کے پیغام کو آپ مجموعی طور پر دیکھیے تو اللہ قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں
انسان خسارے میں ہے۔ تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ میری گزارش پر اور میں اپنے الفاظ پر غور کر کے سوچوں کہ میری انفرادی زندگی کے اندر میرے خاندان کے معاملے میں میرے لیے نفع اور نقصان کا تصور کیا ہے، کس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے، نئے مکان پر اور پیسے مل جانے پر، مادیت پر، اور اپنے بیٹے کے حرام اور حلال کو مکس کر کے ملک سے باہر چلے جانے پر اس پہ خوشی ہوتی ہے، یا میرے لیے نفع و نقصان کا قرآنی تصور یہ ہے کہ میرا بیٹا نماز کی حفاظت کرتا ہے اور میری بیوی میرے گھر کے اندر حدود اللہ کو نافذ کرتی ہے، اور جس کلینک میں میں بیٹھتا ہوں ایمان اور عمل صالح کے اظہار کے لیے مجھے زبان استعمال کرنے کی لٹریچر کی اتنی حاجت نہیں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے خواتین و حضرات، خسارہ کتنا ہے آپ ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنا زیادہ ہے، اور تصورات کو قرآن کے مطابق اتنا زیادہ ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم 40 سے 41 سال اور 50 سے 51 سال کے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ اصل میں سورہ والعصر کی روشنی میں آپ سوچیں گے تو ہم بڑے نہیں ہو رہے ہوتے، ہم چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سمرقند کے بازار میں ایک برف بیچنے والا تھا اور دھوپ کی شدت میں اس کی برف پگھل رہی تھی، اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ برف لے لو، وہ یہ کہتا تھا کہ رحم کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جو لوگ خسارے میں مبتلا ہیں، سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ درس دینے والا اور درس سننے والا خسارے والوں کو آس پاس تلاش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رخ اور میرا چہرہ صحیح سمت میں نہ ہو۔ قرآن کا تصور فوز و فلاح اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا تقاضا ایمان اور عمل صالح ہے۔ عمل صالح کو آسان لینا چاہیے بشرطے کہ ہمارا رخ ادھر ادھر۔ قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف کر لینا، اپنا رخ ادھر کر لینا۔ خواتین و حضرات، اس کے لیے ماحول سازگار بننا ضروری ہے۔ وہ اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اجتماعی زندگی اختیار کی جائے، اور اجتماعی زندگی اختیار کرنے کے لیے میں نے یہ عرض کیا کہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور صبر والوں کے لیے مایوسی نہیں ہوتی، ان کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ آیت تذکیر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قرآن نے ارشاد فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان آیات کا اس آیت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ایمان تو ہے ہی آزمائش، عمل صالح پر چلنا امتحان کا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کس سے؟ خوف سے اور بھوک سے اور جان اور مال میں کمی سے، لیکن آگے کیا ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ ہمیں پلاٹ کی خوشخبری، ہمیں اپنے ہاسپٹل کے تعمیر ہونے کی اور اس کے بزنس ماڈل کے امپروو ہونے کی خوشخبری، ہمیں اپنے بچوں کے کیریئر کی خوشخبری، یہ خوشی دیتی ہے۔ اس پہ اللہ اور اضافہ کرے، اور اس پر شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن خوشخبری قرآن کے تصور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایمان، عمل صالح اور حق کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ زمانہ گواہ ہے کہ پھر ان کو سازگار ماحول میسر نہ بھی آئے تو یہ پرعزم رہتے ہیں، یہ بہادر رہتے ہیں۔ مارکیٹ میں وہ ڈالر، وہ درہم، وہ دینار، وہ ریال اور وہ روپیہ اپنی قدر ان کے سامنے کھو دیتا ہے جو ان کے ایمان اور عمل صالح پر اثر انداز ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔